السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہادر ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک کہانی، یعنی کہ سچی کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے ایمان کی جیت۔ 7ویں صدی ہجری میں دنیا کے بہت بڑے حصے پر مسلمان حکومت کر رہے تھے اور ان کی کئی حکومتیں قائم تھیں، لیکن بدقسمتی سے ان کا آپس میں اتفاق نہیں تھا۔ ان کی نا اتفاقی کا فائدہ اٹھا کر منگولیا کے وحشی قبیلوں نے چنگیز خان کی سرداری میں مسلمان ملکوں پر حملہ کر دیا۔ یہ لوگ بتوں اور چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور بڑے بے رحم تھے۔ انہیں تاتاری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نیشاپور، ہرات، رے، قزوین اور دوسرے بے شمار اسلامی شہروں اور قصبوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا اور وہاں کے ہزاروں مسلمانوں کو بڑی بے رحمی سے مار ڈالا۔ چنگیز خان جب مر گیا تو اس کی اولاد نے مسلمان ملکوں پر اپنے حملے برابر جاری رکھے۔ 656 ہجری میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے اسلامی دنیا کے سب سے بڑے شہر بغداد پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے 17 لاکھ مسلمانوں کو نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ مسلمانوں کے خلیفہ مستعصم باللہ کو گرفتار کر لیا اور ایک قالین میں لپیٹ کر اسے مار مار کر شہید کر ڈالا۔ تاتاریوں کے حملے کی وجہ سے علماء کا ایک خاندان بخارا سے ہجرت کر کے چین کے ایک شہر کٹک میں آ بسا تھا۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام شیخ جمال الدین تھا۔ شیخ جمال الدین بہت نیک اور سچے مسلمان تھے۔ کٹک میں زیادہ آبادی بت پرستوں کی تھی۔ یہ بہت ضدی اور برے لوگ تھے۔ شیخ جمال الدین کئی سال تک ان کو اسلام قبول کرنے اور برے کاموں سے توبہ کرنے کی ہدایت کرتے رہے، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ الٹا وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ ایک دن شیخ جمال الدین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی غیبی آواز ان سے کہہ رہی ہے، اے جمال الدین، اس بستی کے لوگ خدا کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے ہیں، اب ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے، تم اس بستی سے نکل جاؤ۔ شیخ جمال الدین خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے تمام مسلمانوں کو بستی سے نکل جانے کی ہدایت کی اور خود بھی ایک بوڑھے خادم کے ہمراہ کٹک سے نکل کر ایک طرف چل دیے۔ ان کے نکلتے ہی کٹک پر ریت کی بارش شروع ہو گئی اور آنن فانن یہ بستی ریت میں دب کر تباہ ہو گئی۔ شیخ جمال الدین کئی دن رات کے سفر کے بعد 20 میل دور آقسو نام کی ایک آبادی کے قریب پہنچے۔ اتفاق سے ان دنوں چنگیز خان کی نسل سے ایک تاتاری شہزادہ طغا تیمور آقسو کے قریب جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ اس وقت چنگیز خان کو مرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا اور اس کی سلطنت کئی حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ان میں سے ایک بڑے حصے کا بادشاہ شہزادہ طغا تیمور کا باپ تھا۔ شہزادے نے تمام علاقے میں ڈھنڈورا پٹوا دیا تھا کہ سب لوگ آ کر اس کے ساتھ شکار میں شریک ہوں۔ چنانچہ آقسو کی تمام آبادی اس کے ساتھ تھی۔ یکایک شہزادے کی نظر شیخ جمال الدین اور ان کے خادم پر پڑی، جو سب لوگوں سے الگ تھلگ ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ شہزادہ ان کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں بوڑھوں کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ سپاہی دوڑے گئے اور دونوں کو پکڑ کر شہزادے کے سامنے لے آئے۔ شہزادے نے کڑک کر پوچھا، میں نے حکم دے رکھا ہے کہ یہاں کے سب لوگ شکار میں میرے ساتھ رہیں، لیکن تم آرام سے الگ تھلگ بیٹھے ہو، تمہیں میرا حکم نہ ماننے کی جرأت کیسے ہوئی؟ شیخ جمال الدین نے فرمایا، ہم پردیسی ہیں، ابھی ابھی کٹک کے تباہ ہونے والے شہر سے یہاں پہنچے ہیں، ہمیں آپ کے حکم کا علم نہیں تھا۔ جواب صحیح تھا، اس لیے شہزادہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کا غصہ پوری طرح دور نہ ہوا۔
اس وقت وہ اپنے ایک شکاری کتے کو کچھ بوٹیاں کھلا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اپنے اس کتے کی طرف اشارہ کر کے شیخ جمال الدین سے پوچھا، بوڑھے یہ تو بتاؤ کہ تم سے یہ کتا اچھا ہے یا تم اس کتے سے اچھے ہو؟ شیخ جمال الدین کچھ دور کے لیے خاموش رہے، پھر بڑی جچی تلی آواز میں کہا، اے شہزادے، اگر مجھ میں ایمان ہے اور میں اللہ کا فرما بردار ہوں تو اس کتے سے اچھا ہوں، لیکن اگر مجھ میں ایمان نہیں ہے تو پھر یہ کتا مجھ سے 1000 درجے اچھا ہے۔ شیخ کے جواب میں کچھ اثر تھا کہ شہزادے کا دل نرم ہو گیا اور اس نے اپنے ایک امیر کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو بڑی عزت کے ساتھ میرے خیمے تک لے آؤ۔ شیخ جمال الدین جب تغا تیمور کے خیمے میں پہنچے تو اس نے ان کو بڑی عزت سے بٹھایا اور پھر پوچھا، وہ کیا چیز ہے جو اگر انسان کے پاس موجود ہو تو وہ کتے سے بہترین بن جاتا ہے؟ شیخ نے فرمایا، وہ چیز اللہ کا دین اسلام ہے۔ پھر انہوں نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اسے اسلام کے بارے میں بتایا اور وہ کام بتائے جو ایک مسلمان کو کرنے چاہیے، ان کاموں کا کیا بدلہ ملے گا اور کفر کرنے والوں کو اللہ کیا سزا دے گا، یہ سب کچھ کھول کر بیان کیا۔ شیخ کی تقریر سن کر شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولا، اے میرے بزرگ، اسلام واقعی سچا دین ہے، میں ابھی اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیتا، لیکن یہ وقت ایسا اعلان کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ تمام اختیارات میرے باپ کے پاس ہیں۔ ہاں، جب میں بادشاہ بن جاؤں تو آپ ضرور میرے پاس آئیے، میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت میں ضرور مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شیخ جمال الدین کو بڑی عزت سے رخصت کیا۔ اس واقعے کے چند سال بعد شیخ جمال الدین بیمار ہو گئے۔ جب بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو انہوں نے اپنے بیٹے ارشد الدین کو بلایا۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح بڑے عالم اور پرہیزگار آدمی تھے۔ شیخ جمال الدین نے بیٹے کو شہزادے تغا تیمور سے اپنی ملاقات کا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ اس ملاقات سے پہلے میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا، وہ یہ کہ میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہاتھ میں چراغ لیے کھڑا ہوں۔ اس چراغ کی روشنی اتنی تیز ہے کہ سارا مشرق جگمگا اٹھا ہے۔ پھر انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ شاید تغا تیمور کے اسلام قبول کرنے پر اس کی قوم بھی اسلام قبول کر لے، اس طرح سارے مشرقی ملکوں میں اسلام کا نور پھیل جائے گا۔ اے میرے بیٹے، میرا تو آخری وقت ہے، معلوم نہیں کب دم نکل جائے۔ میرے بات تم جب سنو کہ تغا تیمور تاتاریوں کا بادشاہ بن گیا ہے تو اس کے پاس جانا اور اس کو اپنا وعدہ یاد دلانا، مجھے یقین ہے وہ تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے گا۔ بیٹے کو یہ وصیت کرنے کے چند دن بعد شیخ جمال الدین فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد شیخ ارشد الدین نے ایک دن سنا کہ پہلے بادشاہ کے مرنے پر اس کا بیٹا تغا تیمور بادشاہ بن گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ نئے بادشاہ سے ملنے کے لیے کاشغر کی طرف روانہ ہو گئے جو اس کا دارالحکومت تھا۔ کاشغر پہنچ کر وہ کئی دن تک بادشاہ سے ملنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن سپاہیوں نے انہیں شاہی محل میں داخل نہ ہونے دیا۔ آخر انہیں ایک تدبیر سوجھی۔ روزانہ رات کے پچھلے پہر شاہی محل کے قریب پہنچ کر بڑی اونچی آواز میں فجر کی اذان دیتے۔ بادشاہ نے پہلے تو کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن ایک دن جب اس کی نیند بالکل ہی خراب ہو گئی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اس گستاخ شخص کو جو روزانہ ہماری نیند خراب کرتا ہے پکڑ کر ہمارے سامنے پیش کرو۔ ملازم فوراً دوڑ پڑے۔ شیخ ارشد الدین نے ابھی اذان ختم نہیں کی تھی کہ شاہی ملازموں نے انہیں پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ تغا تیمور نے ان پر قہر بھری نظر ڈالی اور پوچھا، کون ہو تم؟ کیوں ہر روز منہ اندھیرے ہمارے محل کے قریب آ کر غل مچاتے ہو؟ شیخ ارشد الدین نے کہا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس سے کئی سال پہلے آپ نے بادشاہ بننے پر اسلام قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، لیکن مجھے وصیت کر کے گئے ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ وعدہ یاد دلاؤں۔ آپ کے ملازموں نے مجھے محل میں داخل نہ ہونے دیا، اس لیے میں نے یہی سوچا کہ ہر روز فجر کی اذان دے کر آپ کا دھیان اپنی طرف دلاؤں۔ تغا تیمور کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ وہ بستر سے اٹھ کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا اور شیخ ارشد الدین کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر ان سے کہا، میں جس دن سے تخت پر بیٹھا ہوں برابر شیخ جمال الدین کا انتظار کر رہا ہوں۔ افسوس کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟
شیخ ارشد الدین نے اس کو غسل کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ غسل کر چکا تو شیخ نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ پھر اس سے کہا کہ اب آپ کو اپنی قوم میں بھی اسلام پھیلانا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایک امیر کو تنہائی میں بلا کر اسلام کی دعوت دیں۔ جب یہ بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو دوسرے لوگوں میں اسلام آسانی سے پھیلایا جا سکے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کی قدرت، ایک امیر کے سوا تمام شاہی امیروں نے اسلام قبول کر لیا۔ جس امیر نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی اس کا نام جراس تھا۔ اس نے کہا اگر یہ مولوی میرے ایک پہلوان سعدغنی کو کشتی میں پچھاڑ لے تو میں سمجھوں گا کہ اس کا مذہب سچا ہے۔ بادشاہ اور دوسرے امیروں نے اسے سمجھایا کہ سچ کو پہچان کرنے کے لیے ایسی شرط لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، تمہیں جو شک ہو وہ بیان کرو، شیخ ارشد الدین اس کا جواب دیں گے۔ لیکن امیر جراس اپنی بات پر اڑا رہا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ شیخ ارشد الدین اٹھے اور امیر جراس سے کہا مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اگر میں تمہارے پہلوان کو پچھاڑ نہ سکا تو تمہیں اختیار ہوگا کہ اپنے مذہب پر جمے رہو۔ بادشاہ اور دوسرے امیر شیخ ارشد الدین کی بات سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ سعدغنی بڑا شہزور پہلوان تھا۔ اس کا ڈیل ڈول اور قد کاٹ عام آدمیوں سے بہت زیادہ تھا، اور وہ اونٹ کے 2 سالہ بچے کو آسانی سے اٹھا لیتا تھا۔ کوئی شخص کشتی میں اسے کبھی گرا نہیں سکا تھا۔ انہوں نے شیخ سے کہا کہ آپ یہ شرط نہ مانیں، کیونکہ اس زبردست پہلوان کو گرانا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ شیخ نے جواب دیا مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ میرے بازوؤں کو اتنی طاقت دے دے گا کہ میں اس پہلوان کا مقابلہ کر سکوں گا۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر کشتی کے لیے ایک دن مقرر کر دیا۔ یہ خبر ملک میں پھیلی تو ہزاروں لوگ کشتی دیکھنے کے لیے مقررہ دن کو کاشغر پہنچ گئے، یہاں تک کہ میدان میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ جب سعدغنی پہلوان اور شیخ ارشد الدین ایک دوسرے کے سامنے آئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ باز کے سامنے چھوٹی سی چڑیا ہے۔ کئی من وزن کا سعدغنی جب چلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے دبی جا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں دبلے پتلے شیخ ارشد الدین بالکل کمزور نظر آتے تھے۔ مسلمان ان کی کمزوری کو دیکھ کر پریشان تھے، لیکن کافر بہت خوش تھے۔ انہیں یقین تھا کہ سعدغنی شیخ ارشد الدین کی ہڈی پسلی توڑ ڈالے گا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو لوگوں نے عجیب نظارہ دیکھا۔ شیخ ارشد الدین نے اللہ اکبر کہہ کر سعدغنی کو ایک ایسا گھونسا مارا کہ وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ کافروں نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لیں اور مسلمان باختیار اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ کہتے ہیں اس دن 1,60,000 کافر تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح اسلام کے بدترین دشمن اسلام کے مددگار بن گئے اور سارا مشرق اسلام کے نور سے جگمگانے لگا۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔